بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسا واقعہ جو زندگی میں میرے ساتھ پیش آیا جب میں کسی معجزے کا منتظر تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب ناممکن ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے پختہ یقین کے ساتھ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور اللہ پاک سے مدد مانگی۔ پھر ایک ایسا معجزہ ہوا جو انسان کی عقل اور سمجھ سے باہر ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میری سعودی عربیہ میں فرسٹ ٹائم جاب ہوئی اور مجھے مکہ کے ایک پروجیکٹ پر کام کے لیے بھیج دیا گیا۔ مجھے مکہ میں گئے ہوئے تقریباً 1.5 ماہ ہی ہوا تھا کہ حج اکبر آ گیا اور میرے بھی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی حج کروں گا۔ ایک دفعہ بچپن میں نے دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور میرے ذہن میں فوراً وہ خواب آیا کہ لگتا ہے کہ اب وہ خواب حقیقت بننے والا ہے۔ اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بھی حج کروں گا۔ مکہ میں گئے ہوئے مجھے 1.5 ماہ ہی ہوا تھا، تو اس لیے کمپنی کی طرف سے مجھے 15 دن کی سیلری ملی تھی۔ اس سیلری میں سے میں نے کچھ رقم قربانی کے لیے جمع کروا دی اور کچھ اپنی شاپنگ میں استعمال کی، جس میں میں نے 2 احرام، ایک چھتری، ایک نیچے بچھانے کے لیے چٹائی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کچھ مزید اشیاء تھیں جن کی حج پر مجھے ضرورت تھی، وہ میں نے خرید لی۔ اب پیچھے جو پیسے بچے تھے وہ اتنے کافی نہ تھے کہ میں حج کر سکوں۔ مکہ میں گئے ہوئے مجھے 2-4 دن ہی ہوئے تھے، تو تب مجھے میرا ایک دوست ملا تھا جو کافی عرصہ سے مکہ میں جاب کر رہا تھا۔ جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بولا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے لازماً بتانا۔ تو فوراً میرے ذہن میں اسی کا خیال آیا۔ میں نے اس کو کال کی اور ملنے کا ٹائم بنایا۔ اس نے مجھ سے بولا جب ڈیوٹی سے فارغ ہو جاؤ تو تم بھی حرم میں آ جانا اور میں بھی حرم میں آ جاؤں گا۔ پھر جب میری ڈیوٹی ختم ہوئی میں حرم میں چلا گیا اور میرے جانے کے کچھ ٹائم کے بعد وہ بھی حرم میں آ گیا۔ ہماری حرم کے اندر ایک مختصر سی ملاقات ہوئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن میرے پاس جو رقم ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جتنے چاہیے پیسے لے لو۔ میں نے اسے 200 ریال مانگا۔ اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، پرس نکالا اور 100 ریال کے 5 نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ میں نے ان میں سے 200 ریال رکھا اور 300 اس کو واپس کر دیا۔ میں نے کہا میرے لیے یہ کافی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ رکھ لو، ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا نہیں، میرے لیے یہ 200 ہی کافی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں اور میرا بھائی بھی حج پہ جا رہے ہیں، اگر مزید ضرورت ہوئی تو وہاں پہ مجھ سے رابطہ کر لینا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر وہ اپنی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا اور میں اپنی کی طرف۔ پھر 8 ذی الحج کا دن آیا جب میں نے احرام پہنا اور حرم میں چلا گیا۔ خانہ کعبہ میں نے فجر کی نماز ادا کی اور سورج طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو میں خانہ کعبہ سے مناخ کی طرف چل پڑا۔ 8 ذی الحج کا دن اور رات میں نے مناخ میں گزاری اور 9 ذی الحج کی صبح فجر کی نماز ادا کر کے جیسے ہی سورج نکلا میں میدان عرفات کی طرف چل پڑا۔ میدان عرفات وہی مقام ہے
جہاں پہ حج ہوتا ہے، جہاں پہ حج کا خطبہ سنا جاتا ہے، اور خطبہ سننا ہی حج ہے۔ اور 9 ذی الحج کو یوم العرفہ بولتے ہیں، یعنی کہ عرفات کا دن۔ اور میدان عرفات وہ مقام ہے جو قیامت والے دن حشر کا میدان بھی بنے گا۔ قیامت والے دن اللہ پاک میدان عرفات کو اتنا وسیع کر دیں گے کہ پوری دنیا اس میں سما جائے گی۔ میں میدان عرفات میں پہنچا، حج کا خطبہ سنا، حج ادا کیا، اور 9 ذی الحج کا دن میدان عرفات میں گزارا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا، میں عرفات سے مزدلفہ کی طرف چل پڑا۔ مزدلفہ وہ مقام ہے جہاں پہ رات گزارنی ہوتی ہے، 9 اور 10 کی درمیانی رات۔ اور مزدلفہ سے ہی شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی چنی جاتی ہیں۔ 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات میں نے وہاں پہ گزاری، کنکریاں چنی، اور 10 ذی الحج کی صبح فجر کی نماز ادا کر کے جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو میں مزدلفہ سے مینا کی طرف چل پڑا۔ مینا پہنچ کر میں نے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے کے بعد اپنی قربانی کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ میں نے کچھ رقم اپنی قربانی کے لیے جمع کروائی تھی۔ جب آپ قربانی کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں تو آپ کو آپ کی قربانی کا ٹائم بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس ٹائم پہ اپنا سر منڈوا کر احرام کھول دینا ہے۔ تو میں اس وقت کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ ٹائم آیا، میں نے اپنا سر منڈوایا، احرام اتارا اور عام لباس پہن لیا۔ جب میں غسل سے فارغ ہوا تو میں نے ظہر کی نماز مینا میں ہی ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے پیدل ہی مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ 10 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس مینا پہنچنا ہوتا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ یہ حج کا ایک رکن ہے۔ حج کے ان دنوں میں جو میرے پاس رقم تھی اس میں سے زیادہ تر خرچ ہو چکی تھی، اور جو پیچھے پیسے بچتے تھے وہ کافی نہ تھے کہ میں اپنے لیے جانے کی یا آنے کی یعنی ایک سائیڈ کی ہی سواری ارینج کر لوں۔ تو پھر یہ سوچ کر میں نے پیدل ہی جانے کا ارادہ کیا۔ حج کے دنوں میں چیزوں کو دگنا مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ مجھے مکہ میں گئے ہوئے 1.5 ماہ ہی ہوا تھا تو میں اس چیز سے لا علم تھا، اور میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب ہمارا کوئی تہوار آتا ہے تو ہم عام روٹین سے ہٹ کر چیزوں کو دگنا مہنگا کر دیتے ہیں۔ پھر میں نے پیدل ہی اپنے سفر کا آغاز کیا۔ حرم میں پہنچ کر میں نے نماز عصر ادا کی۔ نماز عصر سے فارغ ہو کر میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جب طواف سے فارغ ہو گیا تو میں حرم سے نکل آیا، کیونکہ بھوک بھی بہت لگ رہی تھی اور اس سارے سفر نے مجھے بہت تھکا دیا تھا۔ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان میں سے جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہوا ہے وہ اس سارے سفر سے بخوبی واقف ہوں گے۔ حرم سے باہر نکلنے کے بعد میں قریب ہی ایک ہوٹل پہ چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے کھانا کھایا۔ جب میں کھانے سے فری ہو گیا تو میں ہوٹل سے باہر نکلا اور ہوٹل کے سامنے ہی روڈ کے اوپر ایک فٹ پاتھ پہ جا کے بیٹھ گیا، کیونکہ میرے اندر اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ اتنا لمبا پیدل سفر کروں، اور پیچھے جو ٹائم بچتا تھا وہ بھی اتنا نہیں تھا کہ پیدل ہی اتنا سفر دوبارہ کیا جائے۔
پیچھے مختصر سا ٹائم بچتا تھا جس میں مجھے واپس مینا پہنچنا تھا، اور میں نے اپنے دوست کا ذکر کیا تھا۔ اس وقت میرے پاس جو موبائل تھا وہ کیو کمپنی کا ایک اینڈرائیڈ موبائل تھا۔ حج کے ان دنوں میں وہ بھی آف ہو چکا تھا، نہ تو میرے پاس چارجر تھا کہ میں اس کو چارج کر لیتا، اور نہ پیچھے اتنا ٹائم ہی بچتا تھا کہ میں اپنے کمرے میں جاتا اور چارج کر کے اپنے دوست سے رابطہ کرتا، اور نہ میرے پاس اتنی رقم تھی کہ میں اپنے جانے کے لیے یعنی واپسی کے لیے کوئی سواری ارینج کرتا۔ راستے جانے کے اب دو ہی تھے، یا تو کسی سواری پہ جایا جاتا یا میں پوری قوت سے بھاگ کر مینا پہنچتا، اور پوری قوت سے بھاگ کر مینا پہنچنا یہ ناممکن تھا۔ اور پھر پختہ یقین کے ساتھ میں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور اللہ پاک سے مدد مانگی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں ایک نیک مقصد کے لیے نکلا تھا، اب مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، میری مدد فرما۔ اب تو ہی ہے جو اس ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، اب تو ہی کو معجزہ کر کہ میں اڑ کے مینا پہنچ جاؤں، میری غیبی مدد فرما، کوئی غیبی مدد بھیج میرے لیے۔ یہ دعا کر کے ابھی میں نے نظریں نیچے ہی کی تھی کہ میرے اندر ایک عجیب سی ہمت اور طاقت نے جنم لیا، اور میرا دل کیا کہ میں اٹھ کے بھاگوں۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا، میں نے اٹھ کے پوری ہمت سے بھاگنا شروع کر دیا، اور بھاگتے بھاگتے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نہ تو میری سانسیں پھول رہی ہیں اور نہ مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے۔ پھر میرے ذہن میں ایک عجیب سے وسوسے نے جنم لیا کہ اے اللہ کے بندے، تو بھاگ تو رہا ہے، کیا تو زندہ بھی ہے؟ تیرا جسم بھی تیرے ساتھ ہے، کہیں تیرے جسم سے نکل کر تیری روح ہی تو نہیں بھاگی جا رہی، تیرا جسم پیچھے چھوٹ گیا ہو؟ ایک دفعہ رک کے تسلی تو کر لے، کیا تو واقعی ہی زندہ ہے؟ پھر اسی وسوسے کے ساتھ میں وہیں پہ رکا، اور رک کر میں نے اپنے دل کی دھڑکن چیک کی، کیا واقعی ہی میرے دل کی دھڑکن چل رہی ہے؟ جب میں نے چیک کیا تو میرے دل کی دھڑکن چل رہی تھی، اور مجھے تسلی ہو گئی کہ میں زندہ ہوں۔ میں نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے میرے ذہن کے اندر پھر ایک وسوسے نے جنم لیا کہ اللہ کے بندے، چیک تو تم نے خود ہی کیا ہے، تسلی تو تم نے خود ہی کی ہے، تو کسی کو نظر بھی آ رہا ہے، کوئی تم کو سن بھی سکتا ہے، کسی سے بات تو کر کے دیکھ، کیا تو واقعی ہی زندہ ہے؟ پھر میں ایک دم سے رکا، اور میں نے وہاں سے گزرنے والوں سے جان بوجھ کے مینا کا راستہ پوچھا اپنی تسلی کرنے کے لیے، کیا واقعی کو مجھے دیکھ سکتا ہے، مجھے سن سکتا ہے، کیا میں واقعی زندہ ہوں؟ جب وہاں سے گزرنے والوں سے میں نے راستہ پوچھا کہ کیا مینا کو یہی راستہ جاتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی یہی راستہ مینا کو جاتا ہے۔ پھر مجھے تسلی ہوگی کہ میں واقعی ہی زندہ ہوں۔ پھر میں نے پوری قوت سے بھاگنا شروع کر دیا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میں مینا پہنچ گیا۔ جب میں مینا پہنچا، نہ تو میری سانس پھولی ہوئی تھی اور نہ مجھے تھکاوٹ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تھا وہ معجزہ جس نے اللہ پاک کی ذات پر میرا اور پختہ یقین کر دیا۔ کہاں میرے اندر ایک قدم اٹھانے تک کی ہمت نہ تھی، اور کہاں جب میں نے دعا مانگی اور اللہ نے ایسی ہمت دی کہ کوئی چیز اٹھا کے مجھے مینا لے آئی اور مجھے تھکاوٹ تک نہ ہوئی۔ جو پہلے تھکاوٹ تھی میں اس کو بھی بھول گیا۔ بات وہیں پہ آگے ختم ہوتی ہے کہ جب ہمارا اللہ کی ذات پہ پختہ یقین ہوگا اور نیت صاف ہوگی تو اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی۔ اللہ پاک مدد کے لیے ملائکہ کو ضرور بھیجے گا۔
معجزے ضرور ہوں گے، اور ایسے ایسے معجزے ہوں گے جو انسان کی عقل اور سمجھ سے باہر ہوں گے۔ اللہ وہاں سے مدد کرے گا جہاں پہ انسانی سوچ کام بھی نہیں کرتی۔ اگر ہماری دعائیں فوراً قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہمارے اپنے ہی اعمال کے اندر کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی نیک دلی خواہشات پوری کرے اور سب کو اپنے مقصد میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔